آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب میں یہ کہوں کہ آپ میں سے ہر بندہ جو ہے نا وہ صرف کل اپنے گھر پہ محفل کر لے اور پوری تنخواہ ختم کر دے، بس اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے رہو، میرے خیال ہے کہ شاید ہی کوئی آسانی سے کر سکے گا، اس لیے کہ ذمہ داری پیچھے بہت ہے۔ مگر ایک بندے نے ماشاءاللہ ہمت کر کے یہ خرچہ کیا ہے نا، فری میں تو کچھ نہیں ہوا، ان کو بلایا، مجھے بلایا، آپ کو بلایا، پھر ماشاءاللہ سے ایک کھانے کا اہتمام کیا۔ پتہ کل رات سے لوگ مسلسل لگے ہوئے ہیں کیا، صرف اس وقت کے لیے کہ یہ وقت آ جائے کہ ہم سب مل کے اللہ اس کے رسول کے ذکر میں شامل ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، قاری محسن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ معزز سامعین کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی گہرائیوں سے منتظم نے محفل کو مبارکباد۔ خوبصورت روح پرور محفل کے انعقاد پر اللہ پاک اس محفل کا سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ میں پورے راستے حضرت کا بیان سنتا ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز، اور کیا انداز ماشاءاللہ مجھے بہت ہی پسند آیا۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری اس محفل میں پہلی مرتبہ حاضری ہے، اور اس علاقے میں تو کئی مرتبہ حاضری ہو چکی ہے، لیکن اس محفل میں پہلی مرتبہ حاضری ہے۔ اللہ پاک حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے حمد کے لیے کہا کہ حمد سے میں آغاز کروں، چند اشعار حمد کے، انشاءاللہ چند منتخب نعتوں کے منتخب اشعار پیش کرتے انشاءاللہ وقت مناسب پر میں حاضری مکمل کروں گا۔ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی مزہ آئے گا۔ اور یہ تو محفلیں ہوتی ہیں بڑی مشکل سے ملتی ہیں حضرت، اس طرح پورا اجتماع جمع ہو جائے اور پھر یہاں پر پڑھیں سنیں سبحان اللہ کہیں، تو یہاں نہ کہیں تو کہاں کہیں، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے۔ تیری تیری شان عمّا اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ تیرے تیرے نام پر میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے سدا، تیرا نام پہ رہے سدا، وہ تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل
جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے مولا مولا جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے جتنا اللہ کا ذکر سن کے دل کو سکون ملا اتنی زور سے کہیں سبحان اللہ ہاں اب اسی انداز میں اسی آواز میں حضور کی بارگاہ میں مل کر درود پاک کا نذرانہ بھائی شیٹ سمجھ میں آ جائے دل پر لگ جائے تو سبحان اللہ کہنا ہے فرمائیں گے سرکار گناہگار کہاں ہے جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کہ اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ چہرہ نہ یوں کسی پر شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن مصطفیٰ کا شعر پڑھنے کا مزہ پتہ ہے کب آئے گا اس کا پہلا شعر پڑھنے کا مزہ تب آئے گا جب سارے مل کر میرے ساتھ یہ پڑھیں گے جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا طرز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں تاکہ یاد کر لیں اس کے بعد دوبارہ پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے میں اکیلا نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ جو زلف بکھرے
رات ہوگی جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دل چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرا گلاب ہوگا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرا گلاب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ، بروز محشر حسین سارے، بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، مقابلے حسن ہو رہا ہے تو سب سے پہلے، تو سب سے پہلے یقین مانو، جس تک شعر پہنچ جائے ایسے ہاتھ اٹھا کر کہنا سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے، تو سب سے پہلے یقین مانو، بلال کا انتخاب ہوگا، تو سب سے پہلے یقین مانو، بلال کا انتخاب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ جواب ہوگا۔ میں نے اگلا کلام پڑھنا ہے، مزہ آئے گا اگلے کلام میں جانے کے لیے جب سب کی آواز آ جائے گی، تو جو پڑھتے پڑھتے نا تھوڑا سا سائیڈ میں بھی دیکھ لیجیے گا کہ برابر میں کوئی نہ پڑھ رہا، اس سے کہیے گا تھوڑا ساتھ پڑھ لے۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ ہوگا، محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، جتنے بھی بڑے دیکھے، جتنے بھی بڑے دیکھے، قدموں میں پڑے دیکھے، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، خط میں رسول مکی مدنی ہے، خط میں رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، خط میں رسول، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ ایمان ہے ہمارا، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ میں کہوں گا اے ختم رسول، یہ کہہ کر میں اپنا ہاتھ بلند کر لوں گا، اب آپ نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے، زور سے کہنا سبحان اللہ، اللہ پاک نے جتنی سینے میں طاقت دی ہے سارا زور لگا کر کہنا سبحان اللہ، اور بتانا کہ ہاں ہم وہی ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے۔ اے ختم رسول، اے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجھ
سوا ہے نور مجسم، تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسل ہے، ختم رسل ہے، ختم رسل، چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالے زلف دیکھ مستانی ہے، مغمور اکھی ہن مدوریا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آقا تیرا بدی میں شان آقا، جس شان کو شانہ سب بڑھیا، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسل ہے، ختم رسل ہے، ختم رسل، پھر زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، پھر زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، دیکھا 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 دیکھا، میں آپ کو تیار کیا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی توجہ تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی، یہ شعر مکمل ہونے کے بعد سبحان اللہ کی آواز ایسی ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ آپ کی توجہ اس طرف ہے، ہاں پھر زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا، صاف تو سب نے پائے گئے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ختم رسل۔ اب یہ شعر ایک دفعہ میں پڑھوں گا، ایک دفعہ ہم، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش سے آگے پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، ختم رسل ہے، ختم رسل ہے، ختم رسل۔ ایک کلام اور شامل کر لیتے ہیں، اور یہ تو وہی میں یہاں سے گیٹ سے داخل ہوتا فرمائش وہی شروع ہو گئی تھی، بس پیش کرتا ہوں۔ تو امیر حرم، ایک مرتبہ زور سے کہے سبحان اللہ۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گنوں نے لم
میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا میری ہر سانس کو خون چھوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں کسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں تو سخی میں گدا تو کو جا من کو جا 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 تو کو جا لك ذكرك میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا دو تین شعر جلدی سے غوث پاک کی منقبت بھائی اپنا کرا دو جھالیوں پر نگاہیں جمی ہے جھالیوں پر نگاہیں جمی ہے پشت میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے
یا غوث اعظم، یا غوث اعظم، بتائیں کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے کہ بکواس کر جاتا ہے غوث پاک کی شان میں، جو اور ان کی کوئی کرامات بیان کی جاتی ہے، اس کے آپ کمنٹس پڑھیں تو ہمارا دل جل جاتا ہے۔ جب وہ نہیں شرماتے غوث پاک کے بارے میں بکواس کرنے میں، ہم غوث پاک کا نام لینے والے، ماننے والے، ہم کیوں شرمائیں؟ سارے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے یا غوث اعظم۔ وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ اس دعا کے ساتھ ماں کی شان میں دو اشعار کہ اللہ پاک جن کی مائیں سلامت ہیں ان کو سلامت رکھے، اور ان کی اولادوں کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، میرے والدین بھی دنیا میں نہیں ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، اور یہاں جتنے موجود ہیں ان کے والدین میں جو اس دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اس ذکر کا صدقہ، اس محفل کا صدقہ سب کی بخشش فرمائے۔ پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، او ماں پیاری ماری پیاری ماری، او ماں پیاری ماری پیاری، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم، قسمت نے کیا دولت ممتا سے ہے محروم، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے تو بالا، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے تو بالا، ہے سحری جو افطار مگر تیری کمی ہے سحری جو افطار مگر تیری کمی ہے، میں تیری دعاؤں سے ثنا خان بنا ہوں، میں تیری دعاؤں سے ثنا خان
بہت پیار مگر تیری کمی ہے ملتا ہے بہت پیار مگر تیری کمی ہے نائب اصحاب سرور پہلے ہیں صدیق اکبر پھر عمر عثمان حیدر پھر عمر عثمان حیدر بھیجیے سلام ان پر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی بخت کا چمکے ستارہ حاضری کہو اشارہ دیکھ کر روضہ تمہارا پھر کہے خادم تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام آج زانا ہو ایک اعلان سماعت فرمائیے. یہ ہمارے ٹی ایل پی کی جانب سے خاص پیغام ہے. امید ہے آپ تک یہ پرچہ پہنچا ہوگا. میرے خیال ہے میرے سامنے بٹا تھا. دیکھیں یہ پرچے میں نا کچھ پروڈکشنز موجود ہیں کیا جو کہ خالص یہود و نصارہ کی ہیں. ایک یہی نہیں, یہ تو آپ کو دکاندار بھی اب بتانے لگے گا کہ یہ آپ اگر پوچھیں گے نا کوئی چیز لیں گے تو پوچھیں گے یہ اسرائیلی ہے یا نہیں, فوراً بتائے گا آپ کو کہ بھائی یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے, آپ لیں یا نہ لیں آپ کی مرضی ہے. تو میں اصل میں جو میرا بیان کا جو موضوع تھا وہ پھر سماعت فرما لیں کہ ہم بے عملی کی دنیا سے باہر آ جائیں اور عمل کی دنیا میں آ جائیں. اللہ نے کیا فرمایا, ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والوں سے کیا فرمایا؟ ایمان والوں سے فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہوئے. اصل میں ان کی پروڈکشن کی مخالفت سے مکمل مسئلہ حل نہیں ہوگا. مکمل مسئلہ حل جب ہوگا جب ہم سنت رسول کو بنائیں گے. یہ لین دین ہے کیا؟ یہ آپ ان کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچا دیں؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. قسم خدا کی آپ کے اپنے مسلمانوں کی جو کہنا چاہیے جو انکم ہے نا ڈالروں میں, وہ سب ان حرام خوروں کے سوئس بینک میں موجود ہے. اہل عرب کے کتنے ریال ان کے خود پتہ نہیں ہے, سب ان کے پاس جمع ہیں. بھائی ذرا باتیں نہیں کریں مہربانی کر کے, ادھر توجہ جاؤں گا. بچوں بیٹے خاموش ہو جاؤ. سارا ہمارا مال و متاع ان کے پاس جمع ہے. یہ اسی پر کماتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. آپ کولگیٹ مند نہیں خریدو کوئی مسئلہ نہیں, کیا حل نکلے گا؟ دانت خراب ہو جائیں گے؟ نہیں. یہ میں آپ کو میری بات کا برا نہیں مانے گا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہاں یہ مسئلے کے حل کے لیے ابتدا بہتر ہے. آپ جتنا ممکن ہو ان لوگوں کی پروڈکشن استعمال نہ کریں, اپنی مصنوعات جو ہے نا ملکی وہ استعمال کریں. لیکن
کولگیٹ چھوڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، نماز چھوڑنے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. نماز جاری ہے، جانے دو. حلال حرام کا مسئلہ تو جا رہے ہیں، دعا میں شریک نہیں ہوں. نماز چھوڑنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ شرابیں پی رہے ہیں، چرسے پی رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دغا بازی ہو رہی ہے، فل ٹائم رشوت خوری ہو رہی ہے، اس پر کرو نا. یہ اصل چیز یہ ہے. ان سے کیا ہوتا ہے؟ لپٹن لکھا ہے آپ نہ پیئے، چلو چائے نہ پیئے، چائے پینا فرض عادت تھوڑی ہے. لیکن یار کسی کی دکان پہ ڈاکہ ڈالنا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ چائے کی پتی کے اندر برادہ مکس کر کے کلر کر کے بانٹنا یہ کیا ہے؟ پسی ہوئی مرچیں، سنیں آپ، پسی ہوئی مرچیں سستی ملتی ہیں، ثابت مرچیں مہنگی ملتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ثابت مرچیں میں آپ ملاوٹ نہیں کر سکتے، پسی مرچیں میں جو چاؤ ٹھوک دو. تو یہ جن حضرات نے یہ پروگرام اٹھایا ہے ان کو سلام ہے، اللہ ان کی ہمت کو سلامت رکھے. مسئلے کا مگر یہ مکمل حل نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں اپنی مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے 3 بار سورہ اخلاص پڑھیے اور 1 بار سورہ کھڑے رہیں، تھوڑے بیٹھے بیٹھے ٹائم ہو گیا نا، تھوڑا کھڑے رہیں، کمر بھی سیدھی ہو جائے گی اور اپنا کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. آہستہ آواز سے صرف آپ کے اپنے کان سنیں. قاری صاحب موجود ہیں، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خاموشی بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور ضروری بھی ہے. آپ کے اپنے کان سنیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، پڑوسی نہ سنیں. پچھلے سال یہاں سے ایک بات اٹھی تھی، میں نے سنا تھا کہ میرے کانوں تک آواز آئی تھی، یار امام صاحب نے بہت دیر لگا دی. یہ تو ان کو اتنا نہیں ہے کہ ہم رات بھر ظاہر پر فجر میں اٹھنا ہوتا ہے آپ نے اٹھنا ہوتا ہے اور آپ کو آخری صف میں ملے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا نہ صرف اٹھنا ہے بلکہ پہلے مسلح پر پہنچنا ورنہ مسلح گیا. رات کو اٹھنے کا دیر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی اپنی طبیعت ہے. کیا یہاں دیر ہوئی ہے، کسی نے آپ کو زبردستی نہیں بٹھایا، آپ اپنے پیارے نبی کی محبت میں بیٹھے. کیا اور آج جب جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی وہ گھر جا کے عشاء پڑھے، اور ویسے بھی کل چھٹی الحمدللہ. کیا رات بھر یہاں میں دیکھتا ہوں کرکٹ لوگ کھیلتے ہیں، کسی نے نکاح میں نیند آ رہی ہے. کہنا چاہیے انجوائمنٹ چلتا ہے پوری کراچی میں، کسی نے نکاح میں نیند آ رہی ہے. محفل میں دیر ہو گئی، اتنی دیر سے کھانا کھولا، اتنی دیر سے نعت بھی مستقل لگے رہے. یہ لگے نہیں رہے، انہیں یہاں بلایا گیا ہے تاکہ آپ کے ایمان کو تازہ کریں. گلا یہ پھاڑ رہے ہیں، محنت یہ کر رہے ہیں، نظر بد ان کو لگ رہی ہے، ٹارگیٹ پر یہ ہے، مسائل ان کے ساتھ ہیں. آپ کا کیا گیا؟ نہیں یار وہ نعت کا صحیح نہیں تھا، وہ صحیح تھا. الحمدللہ میں یہ چاہتا ہوں، بلکہ ہم سب کو یہ چاہنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص نعت خواں بن جائے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ادریس میں ہم میں سے ہر بندہ کیا بن جائے. اب کوئی دیکھو یہاں بیٹھ کے سنائے گا، کوئی وہاں بیٹھ کے سنے گا، کوئی وہاں سنا گا، یہاں سنے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سننے کی بھی طاقت ہونی چاہیے اور سنانے کی بھی طاقت ہونی چاہیے ماشاءاللہ. چلیے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وآلہ وسلم. میں نے دیکھا تقریباً لوگوں نے انگوٹھے نہیں چومے، میں نے چومے اس لیے نا، چومات کو قبول و مقبول فرما یا رب العالمین. اس محفل کا ثواب اور جو کچھ لنگر کا اہتمام ہوا اس کو ہدیتاً تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسل سے جمیع انبیاء، صحابہ، صدیقین، شہداء، صالحین، ارواح طیبین، ملائکہ مقربین، جمیع امت مرحومہ کو اس کا ثواب پہنچا. بالخصوص تمام شہیدان احد و بدر، تمام شہیدان کربلا کی بارگاہ میں، تمام خلفائے راشدین کی بارگاہ میں، تمام امہات المومنین کی بارگاہ میں، تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، ائمہ ثلاثہ، ائمہ اربعہ، اصحاب سیاستہ کو اس کا ثواب پہنچا. جمیع سلاسل کے مشائخ اعظام کو اس کا ثواب پہنچا. بالخصوص ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً اس کا ثواب پہنچا. اے اللہ سیدی امام اعظم ابو حنیفہ، سیدی اعلی حضرت سیدی خواجہ غیر نواز، سیدی شیخ بابا حضور کو اس کا ثواب پہنچا. اہل محفل کے اعزاء اقارب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا. بالخصوص ہمارے آصف بھائی کی والدہ مرحومہ کو اس کا ثواب پہنچا. اور جتنے بھائی بزرگ بچے یہاں موجود ہیں مولا، جن کے اپنے دور کے اہل و عیال الہ العالمین جو دنیا سے گیا مولا، سب کو اس کا ثواب پہنچا. اور جن کے موجود ہیں سب کو درازیوں میں بالخیر عطا فرما. اس محفل کی برکت سے مولا ہم سب کو دین و دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ فرما، موت و حیات کے فتنے سے محفوظ فرما، قبر کے فتنے سے محفوظ فرما یا رب العالمین. ہمارے قاری صاحب، ہمارے مفتی صاحب علامہ صاحب جناب عارف سعیدی صاحب، ان کی والدہ علیلہ ہے مولا، ان کو صحت کلی عطا فرما. اور جتنے بھائی بزرگ جن کے گھر میں الہ العالمین مائیں بہنیں بیٹیاں بچے اولاد محلے پڑوس بیمار مولا، سب کو شفا کاملہ عطا فرما. ہمارے آصف بھائی کے والد محترم کو درازیوں میں بالخیر عطا فرما، انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ہمارے آصف بھائی کے بھائی کو نیک صالح اولاد نرین عطا فرما. اکرم بھائی ہمارے جو منگلنگی ہوٹل کے پاس رہتے تھے مولا کریم ان کی
اتفاق تیری الہ العالمین رضا سے ان کا وصال ہوا مولا، ان کی روح کو بھی اس محفل کا ثواب پہنچا، حضور علیہ السلام کی امت کے اولین و آخرین کو، مرحومین مرحومات کو اس کا ثواب پہنچا، ہر نبی ہر ولی ہر ولیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، اس محفل کی برکت سے ہم سب کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے رزق میں وہم و گمان سے بڑھ کر برکت و وسعت پیدا فرما، غیر کی محتاجی سے امان عطا فرما۔ اے اللہ حضور جان عالم علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرما، روزی روزگار کی برکت عطا فرما، بار قرض سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ اہل خانہ کو، اس محفل کے اہل خانہ کو دین و دنیا کی خوب بھلائیاں عطا فرما، ہمارے اس بھائی کے رزق میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے جن احباب نے اس محفل میں شرکت کی، اس کو آباد کیا مولا، ان کو دارین میں آبادی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ فرما، جلنے سے بچا، غرق ہونے سے بچا، حادثات سے بچا، لٹنے سے بچا، ذلیل